اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یؤذون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ اللہ اللہ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ مومن کون ہے، مومن کی شناخت کیا ہے۔ یوں تو بحمداللہ 2 ارب سے زیادہ لوگ اس وقت بھی روئے زمین پر اپنے مومن ہونے کے مدعی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ بات جا کر اٹکتی ہے کردار پر۔ بہت سے لوگوں کو بہت سے شرعی احکامات پر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ حکم ایسا کیوں ہے، یہ یوں مناسب نہیں ہے، یہ یوں ہوتا تو ٹھیک ہوتا۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں سوال تو کوئی نہیں آتا لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ ایک قسم اور بھی ہے، وہ عمل بھی نہیں کرتے اور ساتھ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا، ہمارے عمل میں کیا رکھا ہے۔ بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو ہم لوگ سوچتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس کی تعیین کر دی کہ مومن کون ہے، اور اس سے پہلے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی۔ اللہ جل شانہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم ہوتی ہے جس چیز کی قسم کھائی جائے کہ یہ چیز اس پر گواہ ہے۔ اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی جائے، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ ہمارے ہاں تو ہے نا ماں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، یہ سب لغو ہے، واہیات ہے۔ نہ ماں ہر چیز پہ شاہد ہے، نہ تمہارا سر ہر چیز پہ گواہ ہے۔ صرف اللہ ایک واحد ہستی ہے جو ہر چیز پہ گواہ ہے، اور کوئی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم دینا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم دے، اور پھر یہ دیکھ لے کہ اگر جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا۔ فلا وربک، تیرے پروردگار کی قسم۔ اللہ کریم اپنی ذات کی قسم بھی دے سکتے تھے،
اس میں ذاتی کی قسم بھی دے سکتے تھے. فرمایا چونکہ یہ چیزیں متعلق ربوبیت سے. ربوبیت وہ صفت الہی ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری فرما رہی. ایمان بھی ضرورت ہے فرد کی، اور یہ بھی ربوبیت باری سے عطا ہوتا ہے. اب اس کے ملنے کا سبب کیا ہے، کس طرح سے ایمان حاصل ہو سکتا ہے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے آپ کے پروردگار کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے معاملات میں آپ کو حکم منصف تسلیم نہ کریں. اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانے. اب یہاں بس نہیں کر دیا کہ صرف آپ کا فیصلہ مانے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے اندر کسی طرح کی کوئی رائی برابر بھی ناگواری محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے اور آپ کے حکم پر. یہاں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. انسان کی عقل سوچتی ہے، انسان کا دل محسوس کرتا ہے رنج یا خوشی. کوئی بات ہو تو کبھی عقل کہہ دیتی ہے کہ یہ اس طرح نہ ہوتی، اس طرح ہوتی. عقل خاموش رہتی ہے تو دل کبھی پریشان ہو جاتا ہے کسی بات پہ. اللہ کریم نے نہ عقل کی بات کی نہ دل کی بات کی. فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، اپنے آپ کے اندر. انسان کے اندر یہ کتنا بڑا جہان ہے جو شاید اس عالم آب و گل سے وسیع تر ہے. ایک وجود کے اندر 6 کھرب سیل ہوتے ہیں جن کو جڑ کر وجود بنتا ہے. انہی سیلوں سے ہڈیاں بنتی ہیں، انہی سے خون بنتا ہے، انہی سے گوشت بنتا ہے، انہی سے پاؤں کا تلوا بنتا ہے، انہی سے آنکھ کا آئینہ بنتا ہے، انہی سے دماغ بنتا ہے، انہی سے پیٹ بنتا ہے، انہی سے کھال بنتی ہے، انہی سے بال بنتے ہیں. تو فرمایا کہیں اب فی انفسہم، یعنی اپنے وجود کے اندر کہیں کسی سیل میں بھی ناگواری محسوس نہ کریں. کہ ایسا کیوں ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ایسا مانے جیسا ماننے کا حق ہے. خوشی خوشی نہیں، پورے تیقن، پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ جب آپ کا ارشاد عالی آ جائے تو اس پہ جان لڑا دیں، اسے پورا تسلیم کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے وہ مومن نہیں ہوں گے. اور اس پہ قسم کھائی ربوبیت کی، چونکہ ربوبیت ہی عطا کرتی ہے. تو فرمایا ربوبیت اس بات پہ گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہو. اس کا مطلب ہے کہ علماء حق جو فرماتے ہیں کہ اعمال کا نام ہی ایمان ہے، وہ بات درست ہے. ایمان کا تعلق کردار سے، اعمال سے. جب تک ہم اپنے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کر لیتے، کمی رہ جانا انسانی کمزوری ہے، غلطی ہو جانا انسانی کمزوری ہے. لیکن ہم تو جواز پیدا کرتے ہیں، تعویلیں کر کے، تعبیریں کر کے، برائی کا، غلطی کا
ناجائز کاموں کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے ایماندار بندے نہیں بن سکتے۔ اور جب تک ان کا ایک ایک سل اطاعت نہ اختیار کر لے، سر تسلیم خم نہ کر لے، کہیں جسم میں کسی جگہ کوئی ناگواری محسوس نہ ہو، اطاعت پیغمبر پہ خوشی خوشی سر تسلیم خم کر دے، تو یہ ایمان ہے، ایسا بندہ مومن ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، بندہ کہہ سکتا ہے کہ بار الہ بہت سے کام بڑے مشکل ہیں، محنت مزدوری کر کے کما کے لاؤ، پھر اس میں سے زکوٰۃ دینا پڑ جاتی ہے، کھانے کو جی چاہتا ہے تو بعض اوقات حلال ذرائع سے نہیں ملتا، ناجائز ذریعے سے بندہ لے لیتا ہے، عہدے پانے کو دل کرتا ہے، سفارشیں، رشوتیں، ناجائز ذرائع استعمال کر لیتا ہے، تو کچھ تھوڑی سی تو کہیں کوئی گنجائش ہونی چاہیے کہ بندہ کچھ اپنی مرضی بھی یا اپنی عقل یا دانست کو بھی استعمال کرے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں۔ بڑا خوبصورت جواب دیا اس کا، فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، وہ تو فرمایا میرا حکم ہے آپ تک پہنچاتے۔ ارشادات اللہ کریم کے ہیں، فرائض واجبات اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، ہر کام کے کرنے کا سلیقہ اللہ نے مقرر فرمایا۔ ذرا خیال فرمائے کہ ایک ہستی جو ایک صحرا میں اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز ہوئی، جس نے کسی انسان، کسی بشر، کسی استاد، کسی فرشتے تک سے کچھ نہیں سیکھا، کسی مکتب، کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، 40 برس تک خاموش صرف اللہ اللہ کرتی رہی، اور اس کا 40 برس کا کردار مثالی رہا، جو اس کی نبوت پہ دلیل ہے، گواہ ہے، قرآن نے بطور گواہ پیش کیا ہے۔ اور 40 برس بعد جب لبھہ مبارک کھولے تو ایک قوم کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، اولاد آدم کے لیے قیامت تک کے مسائل کا راستہ متعین کر۔ ملکوں میں، قوموں میں شکلوں کا اختلاف ہے، زبانوں کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، خوراک کا اختلاف ہے، موسموں کا اختلاف ہے، رات دن کا اختلاف ہے، ہر جگہ کی ضروریات اپنی، ہر جگہ کے معاملات اپنے، ہر جگہ چیزیں مختلف ملتی ہیں، ہر جگہ کا کھانا مختلف ہے۔ کوئی ایسا جواب ارشاد فرما دینا جو بیک وقت روئے زمین پر ساری انسانیت کے لیے نہ صرف قابل عمل ہو بلکہ مفید ترین ہو، یہ اللہ کے نبی ہی کا کام ہے، کوئی غیر نبی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا حضور نے جتنے احکام اور جتنا طرز حیات ارشاد فرمایا یہ بہترین ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے آسان ہوتا ہے، اسی کام کو غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ مشکل سے ہوتا اسی طریقے سے، اور اگر صحیح طریقے سے شروع سے کر لیں تو آسان ہوتا ہے۔ تو زندگی کرنے کا جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ آسان ترین طریقہ ہے، لیکن اللہ کریم نے یہ جواب نہیں دیا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے جواب یہ دیا کہ کائنات میری ہے، میں مالک ہوں، ان کا مال کی بات کرتے ہو، ان کی جان بھی میں نے دی ہے، ان کو وجود میں نے دیا ہے، ان کو پیدا میں نے کیا ہے۔ اگر میں ان پر یہ حکم جاری کر دیتا کہ
کہ جسے مومن بننا ہے وہ اپنی گردن کاٹ دے، سر کو تن سے جدا کر دے، یا یہ حکم جاری کر دیتا کہ جسے اسلام تسلیم کرنا ہے اخرجوا من دیارکم، جو کلمہ پڑھے، جو خود کو مسلمان کہلائے، وہ اپنا وطن چھوڑ دے، ملک چھوڑ دے، شہر چھوڑ دے، جائیداد، زمین، مکان، دوست، احباب، قبیلہ چھوڑ دے، باہر نکل جائے۔ اب اخرجوا من دیارکم، اپنے ملک سے ہی نکل جاؤ، گھروں سے نکل جاؤ، علاقے سے نکل جاؤ۔ کتنی مشکل بات ہوتی۔ ما فعلوہ الا قلیل منہم، یہ نہ کرتے اس طرح، ہاں تھوڑے لوگ ہوتے جو اس طرح بھی کر جاتے، ایسے بھی ہوتے، قلیل ہوتے، تھوڑے ہوتے، لیکن وہ سر بھی کاٹنے سے باز نہ آتے، گھر بھی چھوڑ دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ سارے یہی کر گزرتے کہ اپنے سر کاٹنے کا حکم ہوتا تو اپنے آپ کو قتل کر دیتے، ملک چھوڑنے کا حکم ہوتا تو دیار چھوڑ کر نکل جاتے، اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے یہی بہتر ہوتا۔ آپ احکام شریعت پہ سوال کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میرا یہ حق ہے، میں مالک ہوں، میں کہہ دیتا کہ اپنی جانیں میرے سپرد کرو، اپنی گردنیں کاٹ دو، تو وہی فائدے میں رہتا جو کاٹ دیتا۔ یہ گھر، یہ دیار، یہ رشتے، یہ قبیلے، یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ یہ سب میں نے دیا ہے۔ میں کہتا یہ سب چھوڑ دو، تو چھوڑ دینے ہی میں بات بنتی۔ تو فرمایا میں نے تو ایسی کوئی مشکل تم پر نہیں ڈالی کہ ملک چھوڑ دو، یا گھر چھوڑ دو، یا وطن چھوڑ دو، یا اپنی آپ کو قتل کر دو، ایسی مصیبت کو نہیں۔ ہر زندگی کے ہر کام کو کرنے کا آسان طریقہ بتایا تمہیں، اس پہ بھی اعتراض ہے۔ فائدہ اسی میں ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ کر گزرتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہی ایمان کو ثبات عطا کرتا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اگر احکام پہ عمل کرتے تو میری طرف سے بے پناہ بہت بڑا انعام بھی پاتے، اجر بھی پاتے، اور انہی کو صراط مستقیم، راہ ہدایت بھی نصیب ہوتی۔ گویا اجر کا پانا، ہدایت کا پانا، ایمان کا پانا، یہ موقوف ہے اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، چونکہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، وہی فرماتے ہیں جو اللہ کریم حکم دیتا ہے فرما دینے کا۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنے شب و روز، اپنے معاملات، اپنے تعلقات پہ نظر کرنی چاہیے۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، ہم بڑی عمر گزار بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ آج تک تم بھٹکے رہے، اب کیوں آئے ہو۔ جب بھی کوئی واپس آ جاتا ہے اسے قبول فرما لیتا ہے، اور توبہ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ لیکن بات بنے گی جب ہم اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کریں، حاکم ہو یا رعیت، پیر صاحب ہوں یا مرید، مولانا ہوں یا ان کے شاگرد، بات تب بنے گی جب سارے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو بہت کچھ بنا رکھا ہوتا ہے، اپنی پارسائی کا زوم، کیا پارسائی ہے بندے کے پاس؟ ایک مٹکا دودھ کا ہو، ایک قطرہ نجس اس میں ڈال دیں تو سارے کو نجس کر دیتا ہے۔ دن بھر سجدے کرتا رہتا ہے بندہ، بعض اوقات ایک جملہ زبان سے ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ دن بھر کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے۔
ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، لیکن ایک بات کو یقینی بنائیے، طے کر لیجئے کہ مجھے ہر حال میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ طے کر لیجئے کہ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں کرنا، میرا جینا مرنا، میرے معاملات، میری دوستی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے، تو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ ہم کمزور صحیح، بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن نیت اور ارادہ تو خالص ہو۔ یہاں تو جناب بات بات پر مخالفت ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم حضور کی سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، حضور کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، بڑی طویل عمر پائی اس نے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ہم سکول پڑھتے تھے، اس وقت ان کی داڑھی سفید ہوتی تھی، کبھی چند سال پہلے ان کا وصال ہوا، ہم بھی بوڑھے ہو گئے۔ بڑا عرصہ میں نے انہیں دیکھا، تہجد کے لیے جاتے تو پھر اشراق پڑھ کے مسجد سے نکلتے، اور عصر کے لیے جاتے تو پھر مغرب عشاء پڑھ کے پھر آتے، بڑا عرصہ۔ معاملہ یہ تھا کہ کچھ پیسے ان کے بچوں نے جو کمائے وہ بینک میں جمع کیے، اس کی سود کی آمدن پہ ان کا گزارا۔ تو ایک دن ان سے کہا گیا کہ آپ اتنی اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں رات دن، سود کھا کر تلاوت عبادت کا کیا فائدہ؟ تو بڑے اس پہ سوال پہ ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ اگر سود نہ لیں تو کھائیں کہاں سے کھائیں گے؟ یہی تو پیسے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، پھر کہاں سے کھائیں گے؟ تو بندہ سوچے کہ اگر رازق ہی کوئی نہیں تمہارا، یا تم اسے نہیں جانتے، تو پھر یہ عبادت کس کی کر رہے؟ پھر مسجد میں رات دن بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ اعتماد ہی نہیں کہ حلال کھا لیا تو مزید روزی بھی دے گا، یہ جو پاس ہیں یہ ختم ہو گئے، پھر کیا کریں؟ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس بات کی خبر دیتی ہے کہ ایمان تو اعتماد علی اللہ کا نام ہے، وہی نہیں ہے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ پھر تو ایک رسم رہ گئی کہ آپ رات دن مسجد میں بیٹھے رہیں، رات دن تلاوت کرتے رہیں، لیکن ایک لقمے کے لیے اللہ پر اعتماد نہ ہو۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو یہ تو جانوروں، پرندوں اور درندوں میں بھی ہے، جنگلوں میں کتنے درندے، جانور، حیوانات، پرندے کون سا رات کا ذخیرہ کر کے کل کے لیے سوتے ہیں؟ روزانہ ہر شے کو نئی روزی مل جاتی ہے۔ انسان ہی ہے کہ اس کے پاس ذخیرہ نہ ہو تو اس کی گزر نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے ہماری زندگی کے بے شمار مسائل ہیں جن میں ہم کہتے ہیں جی مجھ سے یہ میں مجبور ہوں۔ کیا مجبوری ہے؟ وہ فرماتا ہے اگر میں حکم دے دیتا کہ اپنا سر کاٹ دو تو ساری مجبوریاں ختم نہ ہو جاتی؟ بچتا وہ ایمان اسی کو نصیب ہوتا جو سر کاٹ دیتا۔ میں حکم دے دیتا کہ گھر بار، خیش اقارب، قبائل، دوست، ماں باپ سب چھوڑ کر نکل جاؤ، اخرجوا من دیارکم، اخرجوا من دیارکم، اپنے ملک سے نکل جاؤ، اپنے دیار سے نکل جاؤ۔ ایمان اسی کو نصیب ہوتا جو نکل جاتا۔ فرمایا میں نے تو ایسا مشکل کام کہا ہی کوئی نہیں، میں نے تو دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے روا کر دی، جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرو اور پاکیزہ کر کے کھاؤ۔ میں نے تمہیں سونے سے منع نہیں کیا، سو جاؤ، عشاء پڑھ کر سو، اٹھ کر فجر پڑھ لو، تو میں تمہارا سونا بھی عبادت قرار دے دیتا۔
حلال وسائل سے روزی کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، دوسرے کا مت چھینو۔ تمہیں ان چیزوں پہ اعتراض ہے، میرا اختیار تو یہ ہے کہ میں تم سے زندگی مانگ لیتا، میری دی ہوئی ہے، تمہارا اس میں کیا ہے؟ تو میرے بھائی، آخرت کا اجر ہو یا زندگی میں ہدایت ہو، ثواب ہو یا نیکی ہو، حتیٰ کہ ان سب کی بنیاد جو نور ایمان ہے، فرمایا وہیں عطا ہوتا ہے جہاں خلوص دل سے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا فیصلہ کر لیا۔ ہماری عادت ہے ہم دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں، دوسروں سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ذکر اذکار، یہ مراقبات، یہ اللہ اللہ، یہ ساری اس لیے ہے کہ وہ تعلق قائم ہو جائے اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کی کامل اطاعت نصیب ہو، دل و دماغ کی، وجود کی، باڈی سیل کی وہ اصلاح ہو جائے کہ انہیں اللہ و اللہ کے رسول کی بات پسند ہو اور اس کے خلاف نہ چلے۔ یہ ساری محنت بھی اسی لیے ہے کہ کردار اور اعمال کی اصلاح ہو۔ بعض ساتھیوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میرے مراقبات چیک کر دیں، میرے مراقبات کتنے ہیں، میرے مقامات کہاں ہیں۔ دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے اعمال کو دیکھیے۔ جتنا جتنا آپ کا دل، جتنا جتنا آپ کا دماغ اور جتنے جتنے آپ کے اعضاء و جوارح سنت کے مطابق ہوتے جا رہے ہیں، اتنے مراقبات آپ کے ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کے مراقبات اور مقامات اتنے ہی ہیں جتنا آپ کے کردار پر ان کا اثر ہے۔ اس سے آگے وہم ہے، اس سے آگے آپ کی سوچ ہے۔ عملاً مقامات و مراقبات آپ کے اتنے ہی ہیں جتنا آپ حضور کا اتباع کرتے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنا تجزیہ کریں، کبھی بیٹھ کر خود کو سوچا کریں کہ صبح سے اٹھ کر رات سونے تک میں نے کیا بولا، اس میں کتنا جائز اور کتنا ناجائز تھا، میں نے کیا کھایا، اس میں کتنا حلال اور پاک اور کتنا ناپاک تھا، میں نے کیا کام کیے، ان میں کتنے سنت کے مطابق اور کتنے شریعت کے خلاف تھے۔ اگر سارے شریعت کے مطابق ڈھل جائے تو پھر آپ جیسا مقام کس کا ہے؟ جتنی جتنی کمی ہے اتنی کمزوری ہے، اور محنت کیجیے۔ اللہ کریم توفیق عمل دے۔ یہ بہت سوچنے کا مقام ہے، اور قرآن کریم کی ہر بات بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ عقل سوال کرے، دل پسند کرے نہ کرے، اس کی بات نہیں کی۔ ثم لا یجدوا حرجا مما قضیٰ فی انفسہم، اپنے آپ کے اندر، یعنی کہیں کوئی باڈی سیل بھی ناگواری محسوس نہ کرے۔ فی انفسہم، اپنے آپ کے اندر، کہیں انسان کے اندر جو ایک دنیا آباد ہے، اس کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہ آئے کہ حضور نے ایسا کیوں فرمایا، ایسا تو کرنا مشکل ہے، یہ نہ آئے۔ اللہ کریم سب کی محنت قبول فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور حضور کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین،
اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين فانك على كل شيء قدير اللهم ربنا نور قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا فانك انت ارحم الراحمين اللهم ربنا عليك توکلنا واليك انبنا واليك المصير۔ اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں، ہمارے ملنے جلنے والوں، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، عامۃ المسلمین پہ رحم فرما، بے کسوں کی دستگیری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ کریم تو قادر و قیوم ہے، رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار نافعا غیر ضار هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید وهو الولی الحمید۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه برحمتك يا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔